جی دیسی نیو، جی فرمائیے. جی میں بس وہی لاسٹ ٹائم والی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اسی پہ میں بس کوئک کویشچن کر کے پھر آپ نیکسٹ لے لیجیے گا. کوئی سوامی وامی ہو تو مزہ آئے گا، ذرا چٹپٹی باتیں. لیکن چلو میرا کویشچن یہ تھا آپ سے لاسٹ ٹائم کہ کیا آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ سکتی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں اگر مجھے یہ نظر آ جائے کہ غلط ہے تو اس کے لحاظ سے اسلام کو میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں. تو آپ نے بولا کوئی ایسی بات، کوئی محال آپ نے بولا تھا کہ امپاسبل ہے، تو اس پہ پھر میری بات کٹ گئی تھی کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں تھا. تو میں سوچ رہا اگر ہوں مرنے کے بعد پتا چلا کہ خدا نہیں ہے تو مان لیں گے خدا نہیں ہے. نہیں آج زندگی کے اندر کی بات کروں. اس زندگی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ہمیں قائل کر پائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خدا نہیں لیکن موجود نہیں ہے. کوئی بھی چیز قائل نہیں کر پائے گی، لیکن کیا آپ نے یہ پاسبلٹی رکھی نہیں ہے اپنی مائنڈ میں کہ بھئی نہیں، ہو ہی نہیں سوال یہ سکتا؟ کہ اگر دکھا دیا جائے، اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو، کیونکہ ہر بندہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو مجھے اگر کوئی ایسی یہ چیز نظر آ گئی تو اس سے تو وہ مجھے مجھے ڈاؤٹ آ جائے گا. بتائیے کہ کیا ہوگی، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. نہیں جیسے میں اپنے آپ کے، لیکن لائک میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی میری نظر میں میریکل جو سپر نیچرل چیز نظر آ جائے، ویریفائی ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی مجھے کوشچن آئے گا کہ ہاں بھائی واقعی سپر نیچرل چیز ہوتی ہے یا غائب کی کوئی چیز ہوتی ہے جو ایکچوئل ویریفائی کیا جا سکے. تو میں کہہ سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، دیٹ ول میک می تھنک. تو کوئی ایسی چیز ہے آپ کی نظر میں جو آپ کو اگر نظر آ جائے تو آپ کوشچن کرو گے کہ ہاں واقعی یار یہ چیز تو جو اتنا میں سمجھ رہا تھا کہ جو سچ ہے اس کے خلاف جا رہی ہے بات، تو واقعی اس کے پیچھے کچھ آپ کے یعنی اندر کوئی آپ یہ کہہ ڈاؤٹ آ رہے ہیں کہ سکتا ہے؟ آپ کو سپر نیچرل چیز نظر آ جائے تو آپ اسلام پر ڈاؤٹ کریں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی سپر نیچرل چیز کی ویریفیکیشن مل جائے پرسنلی کہ ہاں بھئی کوئی غیب کی چیز ہوتی ہے، جیسے جن پریاں یہ وہ جو ہے سپر نیچرل چیز مجھے اگر یہ جو جن فوبیا ہے یہ نکل نہیں پا رہا ہے آپ سے. بس کیا کریں، بچپن سے ڈالا ہوا ہے نا دماغ میں. آپ کو تو پتا ہے میں نے بچپن میں وہ کتاب پڑھ لی تھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ جو پاکستان میں بہت فیمس ہوتی ہے، تو آپ کو تو پتا ہے. تو اور اس میں کیا کیا چیزیں، اور پھر بھی آپ مطمئن ہیں کہ جی میں مرنے کے بعد کچھ نہیں اب ہوگا؟ ہاں نہیں، اب میں بلکہ زیادہ مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس وقت جو تھا نا میں کم انفارمیشن کے اوپر میں نے فیصلہ لیا تھا، خوف کے بیس پہ. اب میں نے نالج کے بیس پہ فیصلہ لیا. تو کیا تو میں پھر آپ سے ایک چھوٹا سا، نہیں ایک سیکنڈ میں پلیز ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ میں کرواتا ہوں جی جی دیسی بھائی، کیا پتا کہ 10 سال بعد آپ کو لگے کہ جو آپ نے آج فیصلہ لیا وہ بھی غلط ہو سکتا ہے مرنے کے بعد انشاءاللہ میرے پاس کہ کوئی جو فیصلہ لیا میں ہوا ہے وہ کلوز غلط ہو. مائنڈیڈ نہیں ہوں. میرے سامنے اگر ثبوت و دلیل دی جائے گی اور ایسی ہوگی جو مجھے کنونس کر دے تو میں آف کورس ایکسپٹ. میں کوئی جاہل ہی ہوگا، بیوقوف ہوگا کہ اس کے سامنے جو ایویڈنس اگر اس کو کنونس کر دے وہ پھر بھی ڈینائی کرے، وہ تو پھر سب سے بڑا جاہل ہے. دو چیزیں ہیں دیسی نیو صاحب. ایک، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا یہ پاسبلٹی چھوڑی ہی نہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوا. یہ سوال بنیادی طور پر اس لیے اللاجیکل ہے، الریشنل ہے کہ جب تک آپ مجھے وہ پاسبلٹیز نہیں گنوائیں گے تو مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پاسبلٹیز بھی ہیں یا نہیں. چونکہ میں جو بھی سوچوں گا وہ خدا کی قدرت کے اندر ہے شامل. جو بھی میں سوچ لوں وہ خدا کی قدرت میں شامل ہے، چونکہ خدا کے پاس قدرت کاملہ ہے. جو بھی میں سوچوں وہ خدا کی مخلوق کے اندر شامل ہے. تو میں ایسی کیا چیز سوچوں کہ جو خدا کی قدرت میں نہ ہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جو خدا کی قدرت میں نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اچھا آپ نے پوائنٹ کیا. تو میرا کوشچن اس کے اندر اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر جو ایٹیٹیوڈ آپ کا ہے وہی ایٹیٹیوڈ کوئی اگر کرسچن آپ کو بولے اور بولتا ہے کہ بھئی آپ بولو کہ دیکھو میرے پاس یہ دلیل ہے، ثبوت ہے، وہ کہ مجھے کوئی بھی دلیل دے دو گے، کوئی بھی ثبوت دے دو گے تو میں نہیں مانوں گا کہ اسلام سچا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچو گے کہ ایک کرسچن آپ کو آ کے ہمارا جو کرسچن سے ڈسپیوٹ ہے، سن لیجئے، ہمارا جو کرسچن سے ڈسپیوٹ ہے وہ خدا کے موجود ہونے اور موجود نہ ہونے میں نہیں ہے. نہیں میرا کوشچن خدا کے ہونے نہ ہونے پہ نہیں ہے. میں اب رہی بات اسلام کی، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. نہیں اسلام کی بات نہیں ہو رہی، میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اتنا کلوز ہے کہ چاہے ثبوت ہونے کے کوئی چیز ثابت بھی کر دی جائے تب بھی آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں مانوں گا. تو اگر یہی ایٹیٹیوڈ کوئی دوسرا مذہب والا آپ کو جب دے گا کہ چاہے مجھے کوئی بھی تم اسلام کی سچی چیز ثابت کر دو میں پھر بھی نہیں مانوں گا، تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچو گے کہ یار قرآن کریم نے یہ کرائیٹیریا آلریڈی سیٹ کر دیا ہے. نہیں قرآن مجید کو تو آپ سن مانتے ہیں نا. لیجئے بھیا، سن لیجئے، اب بات بھی سنیں گے. نہیں
بات بھی سنیں گے نہیں. اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ چیز ہوگی جو ہمیں کنونس کر سکتی ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ فاتو بصورت من مثلی, کہ اس جیسی صورت لے آؤ. تو اگر عیسائی دنیا جو ہے قرآن جیسی صورت لے آئے جو ہر اعتبار سے نہ صرف یہ کہ فصاحت و بلاغت میں بلکہ اس کے جو اعجاز عددی ہے, اعجاز علمی ہے, جتنے بھی ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے معجزانہ ہونے کے, اس طرح کا کوئی کلام پیش کر کے قرآن سے بہتر لے آئے تو ٹھیک ہے, ہم بھی غور کریں گے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ایک عیسائی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی بھی دلیل دو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے کلوز مائنڈڈ ہونے کی دلیل وہ ہے بنیاد ہے. اور قرآن کریم کلوز مائنڈڈنس کے خلاف ہے. قرآن کریم نے تو یہ معیار طے کر دیا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ نے اچھا پوائنٹ کیا کہ کوئی اس طرح کی آیت ہے. تو اگر مجھے بتائیں کوئی تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, کوئی ایک چائنیز بک ہے, چائنیز میں لکھی ہوئی ہے, اور اس بک کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ جب وہ بک لکھی تھی اس کے مصنف نے, اس زمانے کے کسی چائنیز بندے نے اس طرح کی کوئی بھی چائنیز عبارت نہیں لکھ سکا تھا. اس زمانے کے جتنے بھی چائنیز لوگ تھے اعلیٰ تعلیم والے, ان میں سے کوئی بھی ایسی بک نہیں لکھ سکا. اور ابھی بھی کوئی ایسا رائٹر نہیں ہے وہ اس طرح کی چائنیز لکھ سک رہا ہے. تو کیونکہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی چائنیز کوئی نہیں لکھ سک رہا, اور اس زمانے کی بھی چائنیز نہیں لکھ سکے, کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ چائنیز بک اللہ کی کسی خدا کی بک ہے؟ نہیں, تو بالکل نہیں. سن لیجیے, اس کی وجہ یہ ہے, اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کا جواب تو دے دیں بھائی. نہیں, سیکنڈ پارٹ نہیں, پہلے فرسٹ پارٹ کو ٹیکل کر لوں, اس کے بعد پھر میں سیکنڈ پارٹ سنوں گا آپ کا. سن لیجیے, آپ نے بات کر لی بھیا, اب میری بات دیکھیں, یہ انصافی ہے. ختم نہیں ہوئی تھی. میں آپ کی بات سمجھ گیا, اب مجھے جواب دینے دیجیے. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ لوگوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو آپ حضرات سمجھے ہی نہیں. قرآن کریم کا جو چیلنج ہے آپ اس کو لمٹ کرتے ہیں لینگویج سے, کہ بھئی لینگویج میں سب سے اونچی ہے. ہم لینگویج اس کے ون آف مینی ایسپیکٹس, یعنی اس کے بہت سے ایسپیکٹس میں سے ایک ایسپیکٹ ہے. اب اگر وہ ورک آف فکشن ہے اور وہ شیکسپیئر کا ہے, قرآنی پہ کیوں جائے, چائنیز پہ کیوں جائے, انگلش پہ لے لیجیے. شیکسپیئر کا جو ورک فکشن ہے وہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ورکس ہے یعنی ماڈرن ڈیز کے لیے, ماڈرن سویلائزیشن میں. لیکن کیا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے؟ مان لیجیے آج سے 2000 سال کے بعد اگر شیکسپیئر کا نام لوگ بھول جائیں لیکن اس کی کتاب زندہ رہے, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ خدائی کلام ہے؟ وہ تو فکشن ہے. تو یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اس طرح بات کر رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں رہنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتا رہا ہے قرآن کریم, بلکہ اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہاں پر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے, یعنی انسان کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے. اور کامیابی سے مراد یہاں پر ہیڈنزم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد صرف لذت کے اوپر ہو, جس کی بنیاد صرف پلیجر کے اوپر ہو, کہ مجھے کیسے پلیجر مل جائے تو میں خوش ہوں, یہ نہیں ہے. بلکہ انسان کی جو ایٹرنل بلس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کا تیسرا اسپیکٹ ہے. اس طریقے سے چوتھا اسپیکٹ یہ ہے کہ نہ تو وہ شعر ہے, نہ وہ نثر ہے, نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے کہ یہ پوئٹری ہے, نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے کہ پروز ہے. اور یہ میں چند چیزیں میں نے ویسے ہی بتا دی ہیں آپ کو, اس کے علاوہ بے شمار ڈیٹیلز ہیں. جب اس طرح کی کوئی کتاب کسی دوسری زبان میں ہوگی تو اس کو پیش کر دیجئے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں لیٹس سے 4 آپ نے پیش کی, لیٹس سے 10 ہیں, 10 ایسپیکٹ ہیں, پراپرٹیز ہیں کہ دیکھو بلاغت ہے, یہ ہے, اس کے اندر بلاہی ہے, یہ وہ ہے, بہت ساری چیزیں. چلو 10 لے لی, 10 ڈفرنٹ پراپرٹیز ہیں اس قرآن کی جو جس کی بیس کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کسی گاڈ نے لکھی ہے. اگر یہی 10 ٹائپ کی پراپرٹیز کسی چائنیز کتاب کے بارے میں ہوں تو آپ اس چائنیز کتاب کو گاڈ کی کتاب مان لو گے؟ ہاں, اگر وہ محرف نہیں بالکل مان لیں گے. ہم تو مانتے ہیں, ہم تو آج بھی کہتے ہیں. سن لیجئے, اس کا دعویٰ بھی یہی ہو. ایگزیکٹلی. مثال کے طور پر تورا ہے, کیا ہم تورا کو خدا کی کتاب نہیں مانتے؟ آپ چائنیز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو تورا کو مانتے ہیں خدا کی کتاب, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے. ٹھیک. تو لیکن یہ جو چیلنج دیا ہوا ہے نا کہ اس طرح کی آیت لے کے آؤ, اس چیلنج کے بارے میں مجھے ایک کوشچن بڑا عجیب سا لگتا ہے. مجھے کٹ نہیں کیجیے گا, 1 منٹ دیجیے, میں صرف آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دوں. یہ جو چیلنج ہے کہ اس طرح کی آیت لے آؤ, ٹھیک ہے, اب اس آیت کے لاسٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تم اس طرح کی آیت کبھی لا نہیں سکو گے. اب مجھے ختم کرنے دیے گا. دیکھیں, اس چیز کو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پوائزننگ دا ویل فیلسی ہے, کیونکہ آپ نے بولا تم اس طرح کی آیت لے آؤ اور پھر اینڈ میں ایک جملہ ایڈ کر دیا کہ تم کبھی نہیں لا سکو گے. اب وہ جملہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی آیت آ جائے تو کوئی بھی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا بائی ڈیفالٹ, کیونکہ اگر اس نے ایکسیپٹ کر لی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا,
اور اگر اس نے ایکسیپٹ نہیں کی تو یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے ثابت رہے گا کہ کوئی ایسی آیت نہیں لے کے اس آیا. کا جواب دے دیتا ہوں میں, کیونکہ یہ اس کا دونوں جواب طرف سن سے لیجیے. یہ ایسا ہے کہ گیم کھیلنے سے پہلے آپ نے بولا جو بھی کھلاڑی آئے گا وہ ہارے گا ہی, اور وہ میں نے ٹھیک ہے فیصلہ پہلے کر لیا کہ اگلے والی ٹیم ہارے گی. ٹھیک اب ہے وہ ٹھیک ہے, اب میچ سن لیجیے, کھیلنے اب سے سن پہلے ہی لیجیے, ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اگلا کھلاڑی ہار چکا ہے. اب آپ تو سننے کی بھی ذرا سکت جی رکھیں. گو ہیڈ. اگر آپ کی اس تقریر کو مان لیا جائے تو دنیا میں کوئی آدمی کسی کو چیلنج ہی نہ دے, چونکہ ہر چیلنج کو پھر فیلسی کہا جائے گا. آپ چیلنج دیتے ہی اس وقت ہیں جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سامنے والا میرے چیلنج کو توڑ نہیں سکتا, ورنہ پھر وہ چیلنج نہیں ہے. قرآن کریم, اگر قرآن کریم چیلنج دے رہا ہے تو اس کا یہ کہنا ضروری تھا. اگر یہ نہ کہتا, وہ یہ کہتا کہ نہیں تم ایک جیسی ایک آیت لے آؤ, تو پھر یہ چیلنج نہیں ہے, پھر کوئی بھی لے آتا, آپ لے آتے, کوئی دوسرا لے آتا. لیکن چیلنج ہونے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن کریم یہ ایڈ کرے کہ تم نہیں لا سکتے. لیکن سر اگر آپ دیکھیں, میں بولوں یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, کیوں؟ کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ اسٹیٹمنٹ, یہ جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول غلط, سکتا. یہ فالس ایکویولنس ہے, فالس ایکویولنس ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں, یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اگر یہ قرآن کہہ رہا ہوتا, قرآن یہ کہہ رہا ہوتا کہ تم کوئی آیت نہیں, اس جیسی کوئی صورت تم نہیں لا سکتے, اور اگر لے کے بھی آئے تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے, اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے. لیکن آپ نے بالکل فالس ایکویولنس کیا. آپ نے یہ کہا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اس لیے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. یہ بالکل یہ obvious سی بات ہے. آپ نے چینج کر دیا نا. آپ نے بولا قرآن یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ اس طرح نہیں لے کے آئے گا. قرآن واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے, اور اگر تم نے اس بات کو بات ہے مانا, بھائی, وہ تو کنسسٹنسی کی دلیل ہے نا. تو پھر آپ قرآن کو اگر یہ کہیں گے کہ نہیں 10% غلط ہے تو کنسسٹنسی کہاں رہی؟ ہاں, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ پاسبلٹی پر ہم سے بات کریں, چائنیز, ایران, توران, یونان کی بات کریں, آپ وہ کتاب پیش کر دیجئے نا. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو یہی شو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ میری بات, ایک منٹ دیسی نیو صاحب, آپ وہ جو آیت پیش کر رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں کرو گے, وہ آیت کے ورڈ بتائیں ذرا, اس میں کیا لکھا ہوا؟ میرے سامنے لیپ ٹاپ نہیں ہے, میں جنرل کیونکہ آپ بتا دیں. تو میں بتا دیتا ہوں نا, غلطی اسی پر ہی ہے نا, کیونکہ ساری کی سارا آپ کا آرگیومنٹ جو استدلال ہے, یہی ہم روتے ہیں کہ ہمارے جو زیادہ تر دوست ہوتے ہیں ان کو اپنا محلِ استدلال نہیں پتا ہوتا کہ وہ بات کس پوائنٹ کے اوپر کر رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کہ وہ کہہ دیا گیا کہ یہ نہیں, پہلے ہی اس میں ویل جو ہے اس کو پوائزن کر دیا گیا ہے, یہ illogical ہے بات. وہاں یہ لکھا ہوا ہے ولن تفعلوا, تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اسے کہتے ہیں تحدّا. تحدّا کا مطلب ہے چیلنج. اب ہونا اس کا جواب پتہ کیا ہونا چاہیے تھا دیسینیو میرا پیارا بھائی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کوئی ایسا لٹریچر پیش کرتے اور یہ کہتے کہ دیکھو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکو گے, یہ کیا گیا ہے, اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم. جو آپ کا یہ جو ہے انڈیا کا جو ادھر دودھ پیتا بچہ بن کے گیا ہے, اس نے صورتیں پیش کی ہیں, ہم نے اس کی صورتوں پہ اعتراض کیا ہے. اس نے پیش کی نا, تحدّا قرآن کا کر کے دکھایا. ہم نے یہ نہیں کہا, کسی مسلمان نے, مفتی صاحب نے یہ کہا ہو چونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں صورت لیں, لہذا ہم نے اس وجہ سے نہیں ماننا. ثابت کیا کہ کیوں لغت کے, بلاغت کے, فصاحت کے, تاریخ کے, حقائق کے, سماجیات کے, سیاسیات کے کس طرح وہ اصولوں پر نہیں اترتا, لہذا اس کو ہم وہ کلام قرآن کے برابر سمجھ نہیں سکتے. اسے کہتے ہیں تحدّا میرا بھائی. آپ کو لیں, ہم اس پہ بات کر لیں گے. وہی نا, دیکھیے دیسی نیو, ابھی تک ہوتا ہے کہ ملحدین اور مرتدین کی طرف سے صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم لے آئیں گے تو آپ مانیں گے نہیں. بھائی لاؤ تو, لاتے کیوں نہیں؟ وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے. لے دے کر آپ میں آئی ڈونٹ نو اف یو کنسیڈر ہم, لیکن یہ کہ بہرحال مرتدین کے کیمپ کا ایک بڑا چیمپئن جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عربی باز ہے, اس کی وہ دیکھیے اس نے 2-4 صورتیں کیا بیان کی, سورہ یوٹیوب, سورہ کووڈ, اس کا حشر ہم نے خراب کر دیا. اور میں کوئی عرب نہیں ہوں, میں نے بھی عربی سیکھی, عربی میری سیکنڈ لینگویج ہے, میری فرسٹ لینگویج نہیں ہے. لیکن اگر مجھ جیسا آدمی 1 منٹ میں دیکھتے ہی اس کو یہ کہے کہ یار یہ کیا لکھا ہے اس نے, تو ایک آدمی جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بادشاہ ہو, اپنے زمانے کا مانا ہوا شخص ہو, وہ تو 1 منٹ میں بتا دے گا. صحیح, ٹھیک ہے. میں تو اپنی ویلکم ویئر آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مجھے پتا ہے بیک سٹیج میں کافی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی کافی ویٹ کرتا ہوں. اور کیونکہ میں جب بیک سٹیج میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں اتنا اینکشس ہوتا ہوں کہ یار بات کر لوں, تو مجھے پتا ہے جو بیک سٹیج میں ہیں وہ بھی اینکشس ہوں گے. تو اس پہ تو بات چلتی رہے گی, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو بات چلیں گے. تھینک یو ویری مچ, اپریشیٹ اٹ, ٹیک کیئر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ دیسی نیو صاحب تھے. حضرت آپ نے نوٹ کیا محل استدلال جو ہے اس میں ہوئی ٹھوکر.
اس میں غلطی لگی اور یہ سمجھ لیا کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم نہ ماننا. یہ بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے کی کہ کوئی چیلنج بھی، میں ماشاءاللہ حضرت بہت پیارا پوائنٹ تھا، بہت پیارا، کہ کسی چیلنج کو چیلنج بنانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو توڑ کے دکھاؤ. اس کے بغیر تو سارے کے سارے چیلنجز جو ہیں وہ illogical ہو جائیں گے. بڑی پیاری بات ہے ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے، برکت دے. الحمدللہ.